بسم اللہ کی برکت سے جنت کے محل سے خوشبو کا آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں مجھے ایک مقام سے نہایت ہی اعلیٰ اور عمدہ خوشبو آنے لگی۔ میں نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کی مشاطہ یعنی کنگھی کرنے والی عورت اور اس کی اولاد کے محل کی خوشبو ہے۔ فرعون کی شہزادی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے اس سے کہا اللہ تو میرا باپ ہے۔ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ اللہ وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس نے باپ سے کہلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اس کو دربار میں بلوا بھیجا اور کہا کیا تو میرے سوا اور کسی کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے اور آخر میں خود اسے بھی اسی طرح ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ گرم کی گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کر لو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ درخواست منظور ہے۔ جب سب بچے اس میں ڈال دیے گئے اور سب جل کر راکھ ہو گئے تو سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بلند آواز سے کہا اماں جان، افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا بھی پریشان نہ ہوں، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسے بھی صبر آ گیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی آگ میں ڈال دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ خوشبو کی مہک اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہے۔ اللہ کی نیک بندیوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بلکہ اس امت میں سب سے پہلی جو شہادت ہے وہ ایک عورت کی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بلکہ ایک وقت ایسا تھا اس امت کے اندر بھی عورتوں کا یہ جذبہ تھا کہ قرآن پاک کے ساتھ اتنی لگن تھی کہ حفظ کرنا، گھر کے اندر ایسا بھی وقت آیا بعض شہروں میں حافظہ ہیں، بچے تو حفظ کرتے ہیں بلکہ بچیاں بھی حافظہ تھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بغداد کا بادشاہ جو تھا اس نے ایک مرتبہ اعلان کیا اس غرض سے، اپنے بچے کی اس نے شادی کرنی تھی، اپنے شہزادے کے لیے رشتہ درکار تھا، تو بغداد میں اس نے اعلان کیا کہ جس گھر کی بچی حافظہ ہو وہ اپنے گھر کے دروازے پہ چراغ جلا دے۔ مطلب یہ تھا کہ پتہ چل جائے کس کس گھر میں حافظہ ہے اور میں پھر جو بچی پسند ہو ان سے رشتہ مانگ لوں۔ تو رات کو جب اس نے دیکھا تو
تو پورے بغداد میں تقریباً ہر گھر میں چراغ جلا ہوا تھا۔ یعنی پتہ چلا کہ ہر گھر کے اندر یہ حافظہ ہیں، یہ عورتوں کا جذبہ تھا۔ اس اللہ کی بندی نے بھی اپنی جان دے دی، اپنے بچوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی ہے، اللہ کے نیک بندوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ عبادت اللہ کی کرو اور اپنے نبی کے طریقے پر چلو، اور اپنے نبی کو نبی اور رسول جو ہیں رسول مانو، تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر اللہ کا تعارف کرایا ہے، تو اس بادشاہ نے دیکھا کہ تو ہر گھر کے اندر ہی چراغ جلا ہوا، ہر گھر میں حافظہ ہے، تو کیا کیا جائے کہ چلو مخصوص لوگ ہوتے تو گھر دیکھ لیے جاتے۔ اس نے پھر اعلان کیا کہ موطا امام مالک جو کہ حدیث کی کتاب ہے، جس گھر میں بچی حافظہ ہو اس کی موطا امام مالک کی، تو وہ اپنے گھر میں چراغ جلائے، یعنی دروازے پر، تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن پاک کی حافظہ کے ساتھ کون حدیث کی حافظہ ہے۔ تو پھر دوسری رات کو دیکھا گیا تو سب گھروں میں تو نہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے گھروں میں چراغ جلا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ ان گھروں کے اندر بھی بچیاں جو ہیں وہ موطا امام مالک کی حافظہ ہیں۔ تو یہ شوق تھا پہلے لوگوں کی بچیوں کے اندر، عورتوں کے اندر۔ اللہ کرے آج بھی اس دور کے اندر بھی بچیوں کے اندر یہ شوق ہو، عورتوں کے اندر یہ شوق ہو، اپنے گھروں میں اللہ کا نام لینے والی بن جائیں۔ تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ چاہے کنگھی کرنے لگی کوئی بسم اللہ پڑھ لے، اپنے جو ہے اور کام گھر کے کتنے ہیں تو ہر موقع پر اپنے اللہ کا نام لے لیا جائے، جھاڑو دینا ہے، اور جو ہے اسی طرح بلب جلانا ہے، جو ہے اور کوئی کام، دروازہ بند کرنا ہے، کھولنا ہے، تالا لگانا ہے، تالا کھولنا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ اسی کتاب کو اس نے پڑھا، کہتا ہے کہ میری زندگی تبدیل ہو گئی، میرے بچے بھی اب بسم اللہ پڑھتے ہیں، میں نے بیوی کو بھی کہا کہ ہر کام میں بسم اللہ پڑھو، تو میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ مجھے کہنے لگا جی میں ابھی یہ پنکھا چلایا ہے تو میں نے بسم اللہ پڑھی ہے، تو بڑا خوش تھا۔ تو یہ کتاب تھوڑی تھوڑی پڑھی جا رہی ہے، اس لیے کہ چلو یہ آواز کے ساتھ بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، جتنے لوگ بھی اس کی سماعت کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ توفیق دے اپنا نام لینے کی، اور اپنے نام کی برکات اور انوارات سے ہمیں نوازے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔